أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب فرشتہ نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے بشارت دی ایک کلمے کی اپنی جانب سے. اس کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں باعزت وجیہ اور آخرت میں اور وہ مقربین میں سے ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں اور بڑھاپے کی حالت میں اور نیک لوگوں میں وہ ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. حضرت مریم کہنے لگی میرے پروردگار کیوں کر اور کیسے ہوگا مجھے لڑکا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. اللہ نے فرمایا اسی طرح جیسا اللہ چاہتا ہے. اور اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب کسی معاملے کو پورا کرنا چاہتا ہے تو صرف کن اور فیکون کہتا ہے. بھائیوں بزرگوں گزشتہ مجلس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک نئی چیز حضرت مریم کے کمرے میں دیکھ کر ان کو اشارہ اس بات کی طرف ملی کہ ہم بھی اللہ سے اگر مانگیں گے تو اللہ ہم کو بھی کچھ دے گا. اور وہ
بڑھاپے کی حالت میں ایک بیٹا مانگ لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بنا کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیا، جو آگے چل کر کے وہ پیغمبر بنے اور دین کے کام اور خدمت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جو ایسا چاہے وہ کر سکتا ہے، ان کے ارادے میں اور ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اسباب کے محتاج ہیں، ہم اور آپ دنیا کے ساز و سامان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس سورۃ پاک کا اہم مضمون ہے۔ سورہ آل عمران یعنی حضرت مریم سے متعلق جو خاص عنوان اور خاص مضمون اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہی آیات مبارکہ کم سے کم ایک رکوع سے زائد میں اللہ نے ذکر یہاں فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تمہیداً حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے روشنی ڈالی تاکہ بات مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا سمجھنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ واقعہ اور قصہ بھی بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ہم سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے میں ذرا بھی کوئی ہیرا پھیری کیا، اگر مگر کیا، ایسا ویسا کیا، تو قرآن کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اور احادیث پاک کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ صریح قرآن کا منکر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم جب بڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، جن کی تفصیلات قرآن کریم میں سورہ مریم میں ذکر ہے کہ تجھے ایک کلمے کی بشارت، کلمہ سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ایک لڑکے اور ایک بیٹے کی بشارت تجھے ہے۔ تو حضرت مریم بہت پریشان ہوئی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ابھی میرا نکاح نہیں ہوا، کسی مرد سے کوئی قربت نہیں، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، اور یہی دنیا کا ایک سسٹم اور ایک نظام ہے، یہی اللہ کا ایک قانون اور دستور ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اچانک ایک لڑکے کی بشارت، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ ایسا ہے، وجیہن فی الدنیا، وہ جو لڑکا ہوگا بڑا باعزت ہوگا، اور آخرت کے لیے بھی اور مقربین نیک لوگوں میں ہوگا۔ ان کی خاص دو خوبی ہوگی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّابِرِينَ، کہ وہ ایک گود میں بات کرے گا اور بڑھاپے میں بات کرے گا۔ یہ دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو عقیدے سے تعلق ہے۔ جب حضرت مریم کو یہ بشارت حضرت جبریل علیہ السلام دیے تو پریشان ہوئی، کیسے، کیوں کر، کہاں ہوگا۔ پھر ان کو بتلایا کہ آپ ایک گھر سے کنارے چلے جائیے، لہٰذا وہ نکل گئی اور ایک گاؤں کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں ایک ایسی وادی کی جگہ میں وہ پہنچ گئی جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کا اشارہ ہوا، اور ایک سوکھا ہوا کھجور کے تلے میں آپ کو ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا، یہاں بیٹھیے، یہی بچہ ہوگا۔ لہذا تفصیلات ہے، یہاں تفصیلات ہم بیان نہیں کریں گے، بس حاصل اور خلاصہ، حضرت مریم ٹیک لگائی ہے اور بچہ پیدا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دو چیزیں بڑی اہم اور ضرورت کی تھی، ایک پانی اور ایک کھانا صحت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر میں وہ جو سوکھا ہوا کھجور کا درخت زمانے سے تھا، اچانک اس میں کھجوریں پک پک کر کے نیچے گرنے لگی، حکم ہوا یہ کھجور کھاؤ، اور وہیں سے ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا میٹھا پانی کا، اس پہاڑ اور اس وادی کی کیفیت میں۔ یہ دو چیزیں ہوئی جو ایک صحت کے لیے بہت ضروری چیز تھی، کھجور بھی کھانے لگی اور پانی کا بھی استعمال، اور بستی میں چرچا ہوا تو لوگ آئے۔ اللہ نے منع فرمایا تم کو کسی سے بات نہیں کرنی، جتنی بات کرو گے، سوالات اور جوابات کا سلسلہ رکھو گے تو لوگ تو چھوڑیں گے نہیں،
اور مسئلہ بگڑتا ہے زیادہ بات کرنے سے، مسئلہ بگڑتا ہے زیادہ سوالات کرنے سے، مسئلہ بگڑتا ہے زیادہ جواب دینے سے۔ جتنا مختصر سوال اور جتنا مختصر جواب، اس میں عافیت اور سکون ہے۔ جہاں سوالوں کا سلسلہ زیادہ ہو جائے، جواب پر جواب آ جائے، تو ماحول اور معاشرہ بگڑ جاتا ہے، گھریلو زندگی بگڑ جاتی ہے، خاص میاں بیوی کے تعلقات میں فرق آ جاتا ہے، باپ بیٹے کے رشتے میں فرق آ جاتا ہے، تاجر اور گاہک کے مسائل بگڑ جاتے ہیں، لین دین دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑوں کا یہی کہنا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اگر سکون چاہتے ہو تو سوال بھی کم کرو اور جواب بھی کم کرو، عمل کرو۔ کیا کرو؟ آج لوگوں میں عمل نہیں ہے بلکہ سوالات ہیں، جوابات ہیں۔ زکوٰۃ تو دیں گے 250 روپیہ، لیکن 2500 سوال کرتے ہیں، یہ کیسے، وہ کیسے، اس پر بھی کیسے دینا، کتنا دینا، کیا مردے کو بھی دینا، زندوں کو دینا؟ ارے بھائی دے دو، کتنا دینا اللہ کے نام سے دے دو۔ لہذا سوالات بہت زیادہ، عمل کم۔ کیا اس پر بھی نماز ہو جاتی ہے؟ ایسے بھی ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، کھلا سر ہو جاتی ہے نماز، یا ٹوپی پر ہو جاتی، ہاتھ اٹھانے سے ہوتی ہے یا نہیں اٹھانے؟ پڑھنے بھائی پہلے، اس کے بعد دیکھنا مرنے کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے، سوالات اتنے لوگ کرتے ہیں۔ پڑھ کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے پڑھنا ہے تیرا دل جیسے چاہے پڑھو، اللہ سب کا دیکھ رہا ہے، دنیا میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ آج تو ہر ایک آدمی چاہتا میں تم سے بہتر، تیرے گھر سے میری دیوار سب سے اونچی۔ تو میرے بھائیو بزرگو، عمل کیجیے۔ کیا کیجیے؟ عمل کیجیے۔ سوالات کم، جوابات کم، عمل زیادہ۔ تو حضرت مریم کو حکم ہوا آپ کو بولنا نہیں ہے کسی سے، جو لوگ بھی آئیں گے خاموش کہہ دو کہ میں روزہ رکھی ہوئی ہوں۔ اب لوگ آئے تو خاموش روزے، پہلے دور زمانے میں بات کرنے کے بھی روزہ ہوتا، آج اگر بات کرنے کا روزہ ہوتا تو اس امت کا ایک بھی روزہ نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتے سب، سیری کھاتے اور توڑ دیتے۔ اتنے ہم لوگ بات ہی کرتے ہیں، اتنے ہم لوگ بات کے عادی ہیں۔ پہلے دور کے روزے کتنے سخت تھے، بات کرنے کا بھی روزہ تھا، بات کیے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی ہوں، اشارے سے۔ پھر میرے سوال کا جواب بول دے تو اشارہ کر دی یہ بچہ دے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گود میں۔ اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، اور لحد کہتے ہیں قبر کی گود کو۔ سمجھے؟ دو جملے بالکل ملے جلے ہوئے، مہد اور لحد۔ مہد ماں کی گود اور لحد قبر کی گود۔ اسی لیے کہا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود سے، گود تک، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو مہد ماں کی گود میں بات کرے گا وہ بچہ، اور ہم کروا دیں گے۔ عمومی حالات میں بچے ماں کی گود میں بات نہیں کرتے، بلکہ بات کرنے کے لیے 2-2.5 سال کا وقت اور عرصہ لگتا ہے، تب وہ کہیں جا کر کے کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابھی چند گھنٹے پہلے ولادت کے بعد بات کرانا اس بات کی دلیل تھی، یہ سمجھانا تھا جو پروردگار اس عمر میں بات کرا سکتا ہے وہی بغیر باپ کا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگ اشارہ کیے تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں اس جملے سے انہوں نے صاف کر دیا کہ تم اگر آگے چل کر کے کہو گے کہ اللہ کا بیٹا تو نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک تو انہوں نے ماں کی گود میں بات کی، دوسری بات وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری خوبی ہے کہ وہ بڑھاپے میں بات کریں گے۔ تو ماں کی گود میں تو بات کر چکے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں بھی بات نہیں کر سکے ہیں لوگوں سے، بلکہ آپ کو اللہ نے آسمان میں اٹھایا تو اس وقت عمر آپ کی کتنی تھی؟
اس وقت عمر آپ کی 33 یا 35 سال کی عمر تھی، تو بڑھاپا بھی آیا نہیں تھا، آپ جوان اور شباب کی حالت میں تھے۔ اس سے یہ کیا ہوا، عقیدہ یہ ہوا، قرآن کریم کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے اور ان پر بڑھاپا طاری ہوگا، اور بڑھاپے کی عمر میں لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں۔ کہاں ہیں؟ زندہ آسمان پر ہیں، وہ ضرور آئیں گے اور آ کر کے ان پر بڑھاپے کی کیفیت طاری ہوگی اور بڑھاپے کی عمر میں وہ بات کریں گے۔ تبھی تو یہ قرآن کریم کی دونوں آیتیں ثابت ہو سکتی ہے، فی المہد و کہلا، یعنی بڑھاپے میں بھی بات کریں گے اور ماں کی گود میں بھی بات کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عیسائیوں کا عقیدہ باطل ہے، جو کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی سولی دے دے، ختم ہو گیا، موت ان کی ہو گئی، اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے آسمان سے اور دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بالکل واضح بات ہے کہ ایک حالات کو گزار چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ماں کی گود میں بات کر چکے لوگوں سے، اور پھر ان کی عمر جو 33-35 سال کی گزری اس میں بھی بات کر چکے، لیکن بڑھاپے کی عمر کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، جو آنے کے بعد مکمل ہوگی۔ لہذا مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ایک عمر ان کو ملے گی، اور ان کو عمر کتنی ہوگی؟ پہلے نبیوں کی طرح ان کی عمر لمبی نہیں ہوگی، بلکہ اسی امت کی عمریں ان کو ہوگی۔ 33 اور 35 سال میں زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، حضرت دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیام پذیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لیں گے، آپ کی ملاقات ہوئی، اور اب جب دنیا میں آئیں گے تو آپ کی 40 یا 45 سال عمر ہوگی۔ تو یہ کل ملا کر کے اسی امت کی عمر اللہ ان کو عطا کرنا ہے۔ دوسری بات، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اگر نبی کی حیثیت سے آتے تو پھر اپنی انجیل کتاب جو ان پر اللہ نے نازل کی تھی اور جو کی کتاب دی تھی ان کو، اس کتاب کو نافذ کرتے، اس کتاب کو عمل میں لاتے، لیکن نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یہی قرآن کی تلاوت کریں گے، اسی شریعت پر عمل کریں گے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ بالکل برحق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ضرور آئیں گے۔ اگر اس عقیدے میں بھی کوئی مسلمان اگر مگر ہیرا پھیری اگر کیا تو دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت مریم پوچھنے لگی پروردگار کیسے لڑکا ہوگا؟ تو اللہ نے ایک جواب دیا مختصر، میرا معاملہ اور میرے معاملے پر زیادہ سوال و جواب نہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں جب کرنے کا مجھے ہوتا ہے تو کن فیکون، اے چیز ہو جاؤ، اور ہم کسی چیز کے بنانے کے لیے کوئی فوج بھی نہیں اتارتے، ہم کسی کو ہلاک کرنے کے لیے بھی بڑی کوئی کارروائیاں اور بہت بڑا ہنگامہ بھی نہیں کرتے ہیں، ایک پل میں ادھر سے ادھر لوگوں کی زندگی کو تباہ و برباد بھی کر دیتے ہیں اور آباد بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، یقول لہ کن فیکون، ان کا کہنا کہ ایک چیز ہو جاتی ہے، ایک چیز نہ ہو تو نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے جابر و ظالم کو اللہ تعالیٰ نے جب کبھی پریشان اور اس کو ہلاک کرنا چاہا تو کوئی بہت بڑی طاقت ان کے مقابلے کے لیے نہیں لایا۔ فرعون کو دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب اس پر عذاب بھیجے تو کوئی بڑی مشکل چیزیں اور بہت بڑی طاقت استعمال نہیں کیا گیا، صرف کھٹمل بھیجا۔ کیا بھیجا؟ کھٹمل جانتے ہیں؟ کھٹمل بھیجا اللہ تعالیٰ، جہاں جاتا تھا 1000 2000 لٹک جاتے تو اس کے جسم پر کپڑے اچھا نہیں پہن سکتا تھا، بہت عمدہ کپڑا پہن کر کے وہ شان دکھاتا تھا میں رب اللہ، لیکن اب اس میں کھٹمل پیدا ہو جاتے تھے۔ بستر پر لیٹا تو لاکھوں کی تعداد میں کھٹمل آ جاتے تھے، کھانے کے لیے بیٹھا تو وہاں یہ مسئلہ، جہاں جائے صرف ایک کھٹمل، چھوٹی سی ایک ایسی چیز جو نظر میں بھی نہیں آئے لیکن پورے بدن میں ہلچل مچا دے۔ پھر اور پریشان، ابھی بھی خبر آئی چند ملکوں میں اللہ نے اسی طرح کے حالات بنا دیا جہاں لوگ گھر سے سارے سامان نکال کر باہر پھینک رہے ہیں۔ ایک تو مختصر سی چھوٹی سی کیڑے سے اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کر دیتا ہے۔ تو فرعون بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاتا تھا، کہتا تھا اے موسیٰ دعا کر دے ایمان لے آئیں گے ہم لوگ سب لوگ۔
اور دعا ہوتی تھی پھر عذاب رکتا تھا، پھر دوسرا پھر عذاب ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی شان ہے کن فیکون۔ دوسری خوبی اللہ نے بیان وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ ان کو کتاب دوں گا میں، اس کا تعلیم علم دوں گا میں، اور حکمت کی باتیں وہ بتائیں گے، تورات اور انجیل کے متعلق۔ قرآن اس وقت نہیں تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيلَ، حضرت عیسیٰ کو میں بنی اسرائیل قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجوں گا، اور پھر ان کو چند معجزات ہم دیں گے۔ چند معجزات کا ذکر یہاں دیکھیے۔ معجزہ اور کرامت دو چیزیں ہیں، ایک ہے معجزہ، یہ ہے پیغمبروں کی شان، ایک ہے کرامت، یہ ہے بزرگوں اور ولیوں کی شان، اور یہ ہر ایک نیک آدمی سے کبھی کبھی اللہ کرا دیتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ اور معجزہ صرف اور صرف اللہ اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں سے کراتا ہے، باقی کسی سے نہیں کراتا ہے۔ کیا ہے معجزہ؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پہلا معجزہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ اس زمانے اور اس دور میں جو چیزیں جو چلتی تھی وہ کھیل کھلونے کی چیزیں چلتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا ایک پتلا پرندے کی شکل میں بناتے تھے اور پھونک دیتے تھے تو پرندہ مٹی کا زندہ ہو جاتا تھا۔ جس پرندے کا نام گویا کے لے لے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاندار معجزہ تھا، لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے تھے۔ اور جو پیغمبر کوئی معجزہ لے کر کے آ جائے تو اس کی نبوت اور رسالت ہونے کا ایک بڑی مضبوط دلیل ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ پرندے کی شکل میں مٹی کا ایک چیز بنائے گا اور پھونکے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ زندہ ہو جائے گا۔ فَأَنفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن یہ چیز اللہ کے حکم سے ہوگا، ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جتنے بھی معجزات کا ذکر کیا اللہ نے وہاں پہ ایک جملہ لایا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس سے یہ پتا چلا کہ پیغمبر بھی اپنے اختیار سے کوئی بھی چیز کر نہیں سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ کسی بڑے بزرگ اور ولیوں کو سمجھ لیتے ہیں یہ میرا کچھ کر دے گا، نہیں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہونا ہوتا تو بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں لاتا۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ دہرایا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کہیں تم کو یہ گمان نہیں ہو جائے کہ یہ خود پیغمبر اپنی طرف سے کر رہا ہے اور کر لیا ہے، نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا معجزہ یہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور وہ کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اندھا کیا ہو جاتا تھا؟ اس کی آنکھ میں روشنی آ جاتی تھی، بغیر کسی دوا کا، بغیر کسی آپریشن کا، بغیر کسی تکلیف کا۔ تو ترقی کا زمانہ وہ تھا یا یہ ہے؟ بولیے۔ لوگ تو آج تو یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ترقی کا دور ابھی ہے۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سائنس اتنا آگے بڑھ گیا کہ ترقی کا دور ہے، بند آنکھ کو کھول دیتے ہیں، اندھے کو روشنی دے، لیکن یہاں دیکھیے نہ آپریشن ہے، نہ کسی طرح کوئی دوا ہے، نہ کسی طرح کوئی ان کو ایڈمٹ کر کے ذرا سا ہزاروں لاکھوں کا بل اس کے پاس دیا جا رہا ہے، بلکہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بس آتے تھے کوئی لے کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھیک ہو جاتا تھا، خوشی خوشی، فیس کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ یہی تو پیغمبروں کی شان ہے۔ آج پیغمبروں ہی کے عمل میں علماء وارث، جو انبیاء کے وارثین کہلاتے ہیں علماء، ان سے بھی بڑے مفت کام کرا لیتے ہیں لوگ، پانی پہ دم کر دو، دھاگے پر دم کر دو، سر میں درد ہو رہا ہے تو کیا کھایا، کیا بلا، کیا مصیبت، مولوی صاحب پھونکیں گے، کرا لو بھائی جو کچھ کرانا ہے، لوگ کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، ٹھیک ہو جاتی تھی آنکھیں۔ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بھی اسی طرح سے۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے اور دشمنوں نے بہت ہی زیادہ زخم پہنچایا،
یہ نبی کے محافظ بن کر کے کھڑے تھے. کوئی بھی تیر اگر رسول اللہ کی طرف پھینکا جاتا تھا تو یہ پہلے اپنے سینے میں لگا لیتے تھے اور اپنے جسم کو چھلنی کرا دیے، لیکن نبی کی طرف نہیں جانے دیتے تھے. دشمن نے دیکھا اور ایک برچھا مار کر کے آنکھ ان کی باہر نکال دیا تھا، اور آنکھ ایسی نکلی کہ زمین پر گر گئی، اور گرنے کی وجہ سے وہ دشمن اس پر پتھر بھی مار دی. ہو گئی جنگ، ختم ہو گئی. ساز و سامان سمیٹ لیے لوگ. اب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آنکھ کو اٹھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. یا رسول اللہ یہ حال ہے، میرا حال بنا دیا ان لوگوں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اور جس کی کبھی آنکھ کی روشنی لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرماتا اگر وہ صبر کر لیا. آئے یا رسول اللہ یہ حال ہے، میرے حق میں دعا فرما دیجیے. یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے، آپ کی وجہ سے آج میرا یہ حال بن گیا ہے. نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ نبی خوشگوار موڈ میں آئے. نبی کی کیفیت میں ایک عجیب و غریب محبت چھلک رہی. اے قتادہ بول کیا چاہیے تجھے، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے میرے آقا اس وقت بہت خوش ہیں، جو کہیں گے وہ آج اللہ کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانے میں کیا کوئی کمی ہے کیا؟ اگر جنت بھی دے دے اور آنکھ بھی دے دے تو کیا کوئی کمی آ جائے گی کیا؟ مجھے دونوں چیزیں چاہیے. ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اللہ قتادہ کو جنت بھی دے دیجئے، اس کی آنکھ بھی درست کر دیجیے. آپ نے کہا کہ لا وہ اور لے، اور آپ نے اس جگہ پر لگا دیا. کوئی آپریشن، کوئی دوا، کوئی کسی طرح سے کاٹنا چھاٹنا نہیں، جیسا تھا ویسے رکھ دیے اور ہاتھ پھیر دیے. میں بتاتا ہوں کہ جتنے معجزات دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا وہ سارے معجزات ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہاتھ پھیر دیے، آنکھ بالکل درست ہو گئی. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی میں اس آنکھ میں کبھی کوئی درد نہیں محسوس ہوئی. میرے بھائی بزرگوں، کبھی علاج دوا سے بھی ہے اور دعا سے بھی ہے. پہلے دور اور زمانے میں دوائیں کم استعمال ہوتی تھیں، دعا زیادہ استعمال ہوتی تھی. لوگ دعاؤں سے علاج کیا کرتے تھے، لوگ دعاؤں سے اللہ سے شفا مانگ دیا کرتے تھے. جب کوئی مشکلات ان کو پہنچتی تھی تو اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچتے تھے. کون ولی؟ جو لوگ زندہ ہوتے تھے وہاں جاتے تھے. کون ہے میرے علاقے میں وقت کا ولی؟ وہاں ڈھونڈ کر کے جایا کرتے تھے. کون ہے اس وقت میں ہمارا سب سے بڑا نیک آدمی؟ اس سے دعائیں لیا کرتے تھے. ہاسپٹل کم تھے، دواخانہ کم تھے، دوائیاں کم تھی، مشینیں کم تھی، کچھ بھی نہیں تھا. سیدھی سادی زندگی اور بیماریوں کا علاج دوا سے زیادہ کس سے کرتے تھے؟ لوگ دعاؤں سے کرتے تھے. اب ہم لوگوں نے دعا کو چھوڑ دیا اور دواؤں کی طرف چلے گئے. جب اللہ نے دیکھا کہ یہ مجھ سے مانگنا چھوڑ دیے تو لگا دیا مشین میں، جاؤ بھائی چلو پھرو گھومو چھاؤ. لہذا پہلے کے دور میں آتے تھے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پانی لا، اور آپ نے پڑھا سورہ فاتحہ اور پلا دیا، درد ٹھیک ہو گئے. تو میرے بھائیو بزرگوں، ایسے سینکڑوں ایسے حالات اور ایسے واقعات کتابوں میں ہمارے بزرگوں کی زندگی میں موجود ہیں کہ اللہ کے ولی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ کسی کے طرف ایک اپنی نظر ڈال دیتے تھے اور ان کے حق میں دعا تو بڑی سی بڑی بیماریاں ان کی شفا میں بدل جاتی تھی، اور لوگ پہلے وہاں آتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک خاص معجزہ، ایک والابرص، اور کوڑھی جس کے جسم میں زخم، جس کو کوڑ پن کہتے ہیں، یہ اس دور اور زمانے میں ایک بہت بڑی بیماری چلتی تھی. ہر دور اور زمانے میں ایک بڑی بڑی بیماریاں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں الگ بیماری،
اور وہ کیا سب سے بڑی خطرناک بیماری ان کے یہاں کھجلی کیا تھی. اب کے دور میں یہ کوئی اہمیت نہیں اس بیماری کا، لیکن اس دور میں اللہ نے اس کو اتنا سخت اور بہت ہی خطرناک بنا کر کے لوگوں پر ڈال دیا تھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور زمانے میں لوگ اندھا زیادہ پیدا ہوتے تھے اور کوڑی مرض زیادہ ہوتے تھے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی معالج اور کوئی علاج کرنے والا ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے تو آنکھ پر ہاتھ پھیر دینا، جسم پر ہاتھ پھیر دینا، سارا مرض ٹھیک ہو جاتا تھا. کوئی دوا نہیں، کوئی کسی طرح سے نہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ دوا سے زیادہ دعا میں اثر ہے، لیکن ہاں دعا کرنے والا بھی ہو ایسا با اثر، اور دعا لینے والا بھی ایسا مخلص ہو. آج دینے والا بھی مخلص نہیں ہے اور لینے والا بھی مخلص نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں کبھی بھی دعائیں کام نہیں آتی ہے. تو یہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور تیسری خوبی یہ تھی اور معجزہ کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، جبکہ یہ ناممکن سی چیز تھی. آج اگر یہ چیز مل جائے کہ لوگ مردے کو زندہ کر دیں تو اللہ اکبر، ہنگامہ کھڑا ہے، پھر کیا کیا ہو جائے، کیا کیا. لیکن ہر دور اور زمانے میں ایسا نہیں رہا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. لیکن ایک جملہ بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. قوم نے ایک مرتبہ مطالبہ کی کہ آپ زندہ کرتے ہیں تو آئیے ہم جہاں بتائیں گے وہاں سے مردہ زندہ کیجیے. لہذا ایک قبرستان لے گئے اور قبر پر کہا کہ یہاں سے آپ زندہ کیجیے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے نکلو، کھڑے ہو. مردہ مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا. لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ ابھی چند سالوں کا مردہ ہے، شاید کہ ابھی اس کے جسم سے روح پوری طرح سے نکلی نہیں تھی. یہ امت بہت خطرناک ہے. انسان بڑا ہیلا بہانہ کرنے والا ہے. جب یہ نہیں مانتا ہے تو کسی کا نہیں مانتا ہے، چاہے ان کے سامنے فرشتہ آ جائے، اللہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے. کیا کہہ دیے وہ لوگ؟ یہ چند سال پہلے یہ آدمی مرا ہے، دفن کیا گیا ہے، پوری طریقے سے اس کے جسم سے روح نہیں نکلی ہے، اس لیے ابھی کیا ہے یہ زندہ ہوگا، اسی لیے آپ کے پاس سے ہی اٹھ گیا. اب دوسری قبر پر لے چلتا ہوں، وہاں چلیے اور وہاں سے زندہ کیجیے. لوگ لے گئے جو ہزاروں سال پرانی قبر تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی یہی جملہ فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ. مردہ وہاں بھی مٹی سے جھاڑتا ہوا نکلا اور سامنے کھڑا ہوا سلام کیا. کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام. اچھا آپ اللہ کے پیغمبر؟ کہا کہ دنیا بھی باقی ہے کیا؟ آپ یہاں دنیا بھی رہے گی جب تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے اور آپ کی امت نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ دنیا باقی رہے گی. آگے اچھا بات چیت ہوئی. لوگ دیکھیں اپنی بھری آنکھوں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پوچھے اس سے کیا حال ہے قبر کی، ذرا کچھ تو بتاؤ مجھے. کہا کہ کچھ مت پوچھو، صرف ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بتا دیجیے گا. حدیث بتا رہا ہوں. قرآن کریم کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بات لوگوں کو بتا دیجیے، میرا پیغام سنا دیجیے کہ ساری تکلیفیں ختم ہو گئی اب تک کے، لیکن موت کی تکلیف جو سر سے چلی تھی آج 1000 سال ہو گیا مجھے مرا ہوا اور دفن ہوئے، لیکن ابھی بھی میرے پاؤں کے انگوٹھے میں ناخن میں موت کی ٹیس ابھی بھی محسوس ہوتی ہے. اور جب وہ کبھی محسوس ہوتی ہے تو پھر میں بے چین ہو جایا کرتا ہوں. بہت سخت ہے موت کی تکلیف. لوگوں کو اپنی موت کو آسان بنانے کے لیے کہہ دیجیے، ورنہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. میرے بھائیو بزرگوں، موت کی تکلیف بہت سخت ہے، لیکن اگر کوئی نیکی کا کام کرنے والا ہے، نیک روح ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے آسان سے آسان بنا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزہ کے طور پر ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خوبیاں اور یہ معجزات عطا فرمائے. کہیں اس لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو میرے نبی کیا کرتے تھے. سینکڑوں ایسے واقعات بھی ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا عمل کیے اور زندہ ہوا.
آپ جانوروں کے ساتھ ایسا کیا، وہاں بھی عمل ہوا۔ آپ نے بہت سارے ایسے حالات میں لوگوں کو کر کے دکھایا۔ کسی نے آیا اور آ کر کے ایک مردہ سانپ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس کو زندہ کر دیجئے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اور فوراً وہ مردہ سانپ زندہ ہوا، کلمہ پڑھا اور دکھایا اور نبی پر سلام کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اسی طرح سے کئی ایسے واقعات ہیں احادیث مبارکہ میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا یا رسول اللہ ایسا کر دیں گے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ ایک شان تھی صحابہ کرام کا۔ لیکن اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان لوگوں کی امت کی کیفیت تھی کہ وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے، آپ یہ کیجئے تب ہم ایمان لائیں گے۔ یہ کفر کی علامت ہوتی تھی، جیسے کافروں نے کیا ہے۔ تیسری بات، وہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون، یہ بھی معجزات کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ اگر کوئی چھپاتے تھے حلال حرام میں کوئی ادھر سے ادھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے تم یہ کام کھا کر کے آیا ہے اور یہ تم کیا ہے، یہ چھوڑ رکھا ہے گھر میں، یہ حلال یہ حرام، یہ فلاں وہ فلاں، یہ خبر دے دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج اگر یہ خبر دے دیا جائے تو اللہ اکبر، شاید کہ کوئی گھرانہ بچے صحیح سے کیا کیا غلط کھاتے ہیں، کتنی چیزیں ہم لوگ الا بلا مصیبتیں پالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پردے میں رکھا ہے، لیکن اس پردے غیب سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی لوگوں سے، اور آپ زیادہ تر ایسے اعمال کی طرف اشارہ فرما دیتے تھے اور ان چیزوں کی خبر کبھی دے دیتے تھے جس پر اصلاح کی ایک بڑی کیفیت ہوتی تھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی خدمت میں، آپ نے فرمایا تیرے منہ میں گوشت لگا ہوا ہے، دانت میں گوشت بسا ہوا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ گوشت تو 1 مہینہ ہو گیا کھایا نہیں ہوں۔ کہا کہ دیکھ ہے تیرے منہ میں، کہا کہ کھایا ہی نہیں تو ہے گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کسی بھائی کی غیبت کیا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں یہ کیا ہوں۔ صاحب سچ سے بول دیتے تھے، ہم لوگ تو ٹلا بلا ادھر ادھر کیسے کیوں، ہاں غیبت کیا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی غیبت کرتا اپنے مردے بھائی کے گوشت کھاتا ہے، لہذا اس کی تشبیہ یہاں سے دی۔ اللہ کے رسول بتا دیے کہ تم نے یہ کہا کر کے آیا، بظاہر یہ چیز ہے، یہ علامتیں ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات اور حالات ہمارے بزرگوں میں بھی ایسی بہت ساری کیفیتیں گزری ہے ان کی زندگی میں کہ وہ لوگ بھی بتا دیتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ جو بڑے مفسر قرآن تھے، ان کو جانچنے کے لیے کسی آدمی نے کیا کیا، سیب لے گیا، 2 کیجی سیب لے گئے جھولے میں، دونوں میں مکس کیا اور مکس کر کے 1 کیجی جو تھا وہ حرام کا تھا اور 1 کیجی حلال کا تھا، دونوں ملا دیا۔ کہا کہ حضرت آپ کے لیے ہدیتاً لے کر کے آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ حضرت لیے اور لے کر کے چھاٹے، نکالے، اس کو نکال کر کے جو بچا وہ اس نے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے اور ایسا کسی کے ساتھ کرنا نہیں۔ سر پکڑ لیے۔ ہمارے بزرگوں کو حالات ہو اللہ نے قلبی اور الہامی طور پر بتا دی تھی۔ حضرت مرزا جانا علیہ الرحمہ بہت بڑے دلی کے بزرگ تھے، حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں۔ ان کے خاص مرید نے پہلا پھل انگور کا باغ کا جو تیار ہوا تو حضرت کی خدمت میں پہلے لے گیا، کہا کہ حضرت یہ پہلا توڑ کر کے لایا ہوں تازہ تازہ آپ کے لیے، آپ اس کو قبول کر لیں گے تو میرے یہاں خیر و برکت۔ حضرت نے کہا کہ اس سے مردے کی بدبو آ رہی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، یا اللہ مردے کی بدبو اس میں کیسے ہے؟ کہا کہ حضرت تازہ توڑا ہوں اپنے باغ کا یہ انگور ہے، اس میں مردے کی بدبو۔ کہا کہ مجھے آ رہی ہے، لے جاؤ یہاں سے جلدی۔ ڈانٹ کر کے آپ نے فوراً اس کو واپس کرایا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا، آخر اسے مردے کی بدبو کہاں آ رہی ہے؟ گھر گیا، پورے گھر والوں کو بیٹھایا، خاندان والوں کو بلایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اس زمین کی تحقیق کرو۔ کیا کرو؟ زمین کی جب تحقیق ہونے لگی تو ایک دادا پر دادا اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا کیا تھا،
ایک قبرستان کے حصے کو قبضہ کر لیا تھا لوگ ناجائز طور پر، اور اس میں انگور کے باغ سالوں سے اس کو چلا رہے تھے. کیا تھا؟ قبرستان جہاں مردے دفن ہوتے تھے اس پر انگور کا باغ لگا دیا گیا. بزرگوں کا آج اس کے محسوس ہوا، آج یہ محسوس ہوا. میرے بھائی بزرگ، ہم لوگوں کے ایمان میں اتنی تازگی نہیں، پاور نہیں، ہمارے اخلاق اتنے عمدہ نہیں ہے، ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ فرق نہیں کر پاتے. اسی لیے اللہ والوں کو اور اللہ والوں کو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کیا رکھ کر کے آیا، کیا چھوڑا، کیا کھایا. یہ سب کیا؟ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ سب کے سب وہ نشانیاں ہیں اللہ کے لیے جو تمہارے لیے اللہ نے دیا ہے، تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ. ان چیزوں سے آدمی کو اللہ پر یقین پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کی شان یہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جب جیسے جو چاہے وہ کر دے، وہ کسی کا محتاج نہیں. جو مٹی کے پرندے کو زندہ کر دے، جو بغیر دوا اور علاج آپریشن کے اندھا کو بینا کر دے، اور جو کوڑ مرضوں کو صرف ہاتھ لگانے پر اپنے بزرگوں سے شفا دے دے، اور جو اللہ رب العالمین یہاں وہاں کی ساری چیزوں کو، ضرورتوں کو پوری کر دے، وہ بڑی شان والا ہے اور بڑی قدرداں ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کا پیدا ہونا ہمارے اور آپ کے لیے کوئی شک کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ایسا کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اس کی قدرت، اس کی شان میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کیا وہ اپنے لیے ایمان کو کھو بیٹھا. اللہ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے.